نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، اختلاف تب ہوتا ہے جب آپ کسی دوسرے کی بات کو تہ دل سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اختلاف ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی بات کو سننا ہی نہیں ہے، یا وہ کوئی بات کر رہا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، تو صاف ظاہر اختلاف ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی بات پر اعتراض کرنے سے پہلے اس کا جو موقف ہے یا وہ بات کرنا چاہ رہا ہے اس کو دل کی گہرائیوں سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ بیچارہ جو بات کر رہا ہے وہ بات کر کیا رہا ہے۔ تو جب دل سے بات کو سنا جائے یا سمجھا جائے تو انشاءاللہ اختلاف ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ چونکہ ہم مسلک اہل سنت والجماعت دیوبندی حنفی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو ایک مسئلہ ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ جو ہمارے بھائی بریلوی حضرات ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ، وہ پورا واقعہ ہے، کبھی ذکر کروں گا، لیکن اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنی۔ میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بات سمجھ نہیں آئے گی تو بندہ اختلاف کرتا ہے، جب سمجھ آ جائے تو بات تو وہ نیچرلی فطرتاً بات ٹھیک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ اب ہمارے جو ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اللہ پاک ان کی تمام نیکیوں کا انہیں اجر نصیب فرمائے، اور بشری تقاضے کے مطابق جو ان سے غلطی ہوئی ہو، اللہ پاک ان کو معاف فرمائے، کیونکہ ہمارے مسلک کے مطابق، دیوبند حنفی کے مطابق، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، کیونکہ معصومیت کا عقیدہ وہ دوسرے لوگوں کا ہے جو آگے بھی چلاتے ہیں کہ فلاں بھی معصوم۔ ہمارے ہاں صرف نبی معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ صحابہ بھی محفوظ ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئیں اور اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے اللہ پاک نیکیاں قبول فرمائے، اور ان سے جو خطائیں ہوئیں اللہ پاک ان سے درگزر فرمائے۔ تو ان کا ایک رسالہ ہے الامداد، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے، یا اللہم صلی علی، جیسے ہم کہتے ہیں محمد ہوں، وہ کہتا ہے اشرف علی اشرف علی رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ، وہ خواب میں پڑھ رہا ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں، لیکن چونکہ حضرت کے ساتھ ان کی محبت اتنی تھی کہ اس محبت کے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، اور ود آؤٹ کنٹرول اس کی زبان سے یہ نکل رہا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ تو وہ پھر بیدار ہو گیا، تو بیدار ہونے کے بعد بھی وہ اضطراری کیفیت میں پڑھنا چاہتا ہے محمد رسول اللہ، لیکن محبت کے غلبے کی بنا پر اس سے اشرف علی رسول اللہ نکل جاتا ہے۔ تو وہ جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، لیکن منہ سے نکل جاتا ہے بیداری کے عالم میں بھی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر یہ کلمہ پڑھے تو کیا وہ دار اسلام میں رہے گا؟ چاہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ہو، چاہے وہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، چاہے وہ فاروقی صاحب کا ہو، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہو، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کوئی کلمہ پڑھے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ تو تصور بھی نہیں۔ تو یہ کلمہ کفریہ تھا، لیکن معاف اس لیے ہے کہ غیر اختیاری حالت ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے محمد رسول اللہ، غیر اختیاری حالت میں اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ نکل جاتا ہے۔ تو یہاں تک بات ہے۔ پھر وہ خط لکھتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ پاک ان کی نیکیوں کو اجر دے اور ان کی خطائیں معاف فرمائے۔ تو ان کو خط لکھتا ہے کہ حضرت میں تو لا الہ الا اللہ کی جگہ، محمد رسول اللہ کی جگہ میں اشرف علی رسول اللہ پڑھا ہوں۔ تو اب جب خط پہنچتا ہے تو مجھے آپ بتائیں انصاف سے کہ اس خط کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس خط کا جواب ہونا چاہیے کہ توبہ کر، اگر تو غیر اختیاری ہے تو کفر تو نہیں کہا جائے گا، غیر اختیاری ہے، پڑھنا چاہتا ہے اور زبان ادھر پھسل جاتی ہے تو کفر کا فتویٰ لگانے میں تو احتیاط ہوگی، لیکن تو استغفار کر، اللہ سے دعا کر، تجھ سے کوئی گناہ نہ ہو گیا ہو کہ تیری زبان سے یہ جاری ہو گیا ہے، یا تو کوئی قرآن کی تلاوت کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا اور رو۔ میرے خیال کے مطابق یہ جواب ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت نے یہ جواب دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں،
تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ متبع سنت ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو وہ متبع سنت ہے، اور تم جو اضطراری کیفیت میں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہے ہو تو ٹھیک پڑھ رہے ہو؟ تو اس کا جواب میرے علم ناقص کے مطابق یہ نہیں بنتا کہ تم پریشان نہ ہو۔ یہ کیا لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ کہنا پریشانی کی بات نہیں؟ حضرت کو چاہیے تھا یہ جواب دیتے کہ اللہ کے بندے توبہ استغفار کرو، اور تم کلمہ پڑھ رہے ہو میرا، اگر چلو یہ تو اضطراری کیفیت ہے کہ پڑھنا چاہتے ہو محمد رسول اللہ تیری زبان سے نکل جاتا ہے تو خدا کا خوف کر۔ نہیں، انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس جملے پر اعتراض تھا کہ یہ جملہ اچھا یہ واقعہ ہو گیا، حضرت نے بھی یوں فرما دیا، تو حضرت جانے اور ان کا رب جانے، اللہ پاک ان کے نیکیوں کا اجر دے، ان کی جو غلطیاں ہوئیں یا خطائیں ہوئیں اللہ پاک ان کو معاف فرمائے۔ یہ ہو گیا، لیکن میرا معصومانہ سوال یہ ہے کیا یہ واقعہ کتاب کے اندر درج کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یا اس سے دین کا کون سا فائدہ حاصل ہو رہا ہے مجھے بتائیں۔ تو اس لیے جب بریلوی بھائی ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں تو ہمارا منہ بند ہو جاتا ہے۔ تو میرا موقف یہ تھا کہ یہ جواب صحیح نہیں تھا، یہ جواب یوں ہونا چاہیے تھا کہ توبہ استغفار کرو۔ اگر انہوں نے یہ جواب دے بھی دیا تھا تو وہ جانے اور ان کا رب جانے ان کا کیا مراد ہوگی، ہم بڑے لوگوں پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ درج کرنے کے قابل تھا کہ اس کو کتاب میں لکھ دیں؟ مجھے آپ بتائیں اس واقعے کو لکھنے سے کون سا دین کا کام ہو رہا ہے یا الٹا اعتراض کے بجائے؟ تو اس لیے میرا موقف یہ ہے کہ یہ تمام جو اکابرین ہیں ان کی کتابوں میں اگر اس قسم کی کوئی بات ہے تو ان کو نکال دیں تاکہ ہم پہ اعتراض ہی نہ پڑے، ہمارے بزرگوں پہ اعتراض ہی نہ پڑے۔ پہلے تو یہ واقعہ ہوا نہیں، ہوا ہے تو حضرت نے یوں جواب دے دیا، پھر اس کو کتاب میں لکھا ہے، تو کتاب میں لکھنے کا کیا فائدہ؟ تو جب ہم چشتی رسول اللہ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں وہ اٹھا کے اشرف علی رسول اللہ والا اعتراض کر دیتے ہیں، اور پھر ہم میں یہ ہے کہ اگر چشتی رسول اللہ پہ تو ہم اعتراض کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اشرف علی رسول اللہ ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تو کوئی کام نہیں، ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہی بات تھی، میں یہی کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے واقعات تھے تو ان کو نکال دیں، ضروری لکھنا ہے یا اس سے کوئی دین کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں سننے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔